بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 16 سپٹمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ ایک بہت بڑی اور خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے آزاد جج ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ اوپن کورٹ میں ہم نے تو نہیں سنا، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ تمام کورٹ رپورٹرز کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام کورٹ رپورٹرز کے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کورٹ رپورٹرز نے یہی رپورٹ کیا کہ یہ آرڈر اوپن کورٹ میں لکھوایا گیا تھا کہ جب تک معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہے گا۔ لیکن جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس اعظم خان، جسٹس سرفراز جوگر کا ہر بار یہ بتانا ضروری ہے جب تک تمام پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یاد نہ ہو جائے کہ جسٹس سرفراز جوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے جسٹس جائیہ خان لائے اور 15 نمبر سے اٹھا کر اور ان کو یہاں لا کر نمبر 1 جج جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ عدلیہ کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ عدلیہ پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے، یہ سارے کا سارا اگر بوجھ کسی ایک شخص کے کندھوں پر ہے تو اس کا نام ہے جسٹس جائیہ خان، جس نے کورٹ رپورٹر سے ملاقات میں کہا تھا کہ جشن منائیں، خوشیاں منائیں۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پنجابی بولنے والے جسٹس سرفراز جوگر کو ٹرانسفر کر کے لایا ہوں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سندھی بولنے والے جج کو لایا ہوں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بلوچی بولنے والے جج کو لایا ہوں، اور آج وہ جج بیٹھ کر جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں یہ میرے ساتھ فیصل عباس خان صاحب موجود ہیں، میں کریڈٹ ان کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج ہوا یہ کہ میں کیونکہ یہاں پر اسلام آباد کورٹ میں صبح سے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں مختلف کیسز کے حوالے سے، تو فیصل عباس خان کیونکہ یہ ریگولر کور کرتے ہیں اسلام آباد کورٹ کو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ریگولر کور کرنے والے ہیں پہلے وہ ولاگز کر لیں تو اس کے بعد میں ولاگ کروں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ویسے ہی ہمارے خلاف ہو جائیں کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ لوگ پہلے ولاگ کر دیتے ہیں، یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ نہیں پہلے ولاگز کرنے دیتے۔ تو میں نے فیصل عباس خان صاحب کو کہا کہ آپ اپنا ولاگ کر لیں، اس کے بعد میں باہر آ کے ولاگ کرتا ہوں۔ میں رپورٹرز روم میں بیٹھ کر انتظار ہی کر رہا تھا کہ یہ اپنے ولاگ کر لیں اور اس کے بعد میں باہر آ کر اپنے ولاگ کروں اور بتاؤں آپ کو کہ کورٹ میں کیا ہوا کہ اچانک مجھے فیصل عباس خان صاحب کال کرتے اور سانس ان کا پھولا ہوا تھا اور انہوں نے کہا فوری طور پہ باہر آئے۔ مجھے لگا کہ کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں یا وسیم ملک کی زیارت کرتے ہیں آج، کیونکہ وسیم ملک صاحب بھی خصوصی طور پہ آئے ہوئے تھے، تو مجھے لگا کہ وسیم ملک شاید کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو انہوں نے دیکھ لیا اور مجھے بلا رہے ہیں کہ دیکھیں جی وسیم ملک صاحب ماشاءاللہ کس خوبصورتی سے بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں فوری طور پہ آیا، انہوں نے کہا کہ جسٹس میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کا سورس جو ہے وہ کریڈیبل ہے؟ انہوں نے کہا میرا سورس 100% کریڈیبل ہے۔ میں نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ ظاہر ہے آپ کا کریئر کا بالکل آغاز ہے، ماشاءاللہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، آپ کا بڑا نام بن رہا ہے، تو یہ خبر کیونکہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ خبر درست ہو، لیکن آپ کی کیونکہ خبر ہے تو میں بھی اس پہ یہ کر دیتا ہوں کہ اطلاعات یہ ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ نہ آئے کہ اگر یہ خبر غلط ثابت ہوتی ہے، ہماری تو پہلے بھی 4-5 خبریں غلط ثابت ہو چکی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور ہو جائے گی تو آپ کے کریئر کا ایشو ہوگا کہ اتنی بڑی خبر آپ نے غلط دے دی ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ اوپن کورٹ میں 100 سے زیادہ وکیل تھے، 40 کے قریب رپورٹرز تھے، کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں سنی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ تو آپ نہیں، میں پہلے ٹویٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے ٹویٹ کیا، لیکن کریڈٹ جو ہے وہ فیصل عباس خان صاحب کا ہے، انہوں نے یہ خبر سب سے پہلے دی۔ اور آپ میں یہ ان کو کریڈٹ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ آپ میرے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں یا فیصل عباس خان صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے ان کی دی ہوئی خبر کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا، یہ انہوں نے خود ٹویٹ کیا کہ اطلاعات ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج یہ ہوا کہ جو درخواست گزار تھا وہ درخواست گزار آج آیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے معاون وکیل نے آ کر کہا کہ اس کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ہم کیس میں نئی تاریخ چاہتے ہیں، التوا چاہتے ہیں۔ آج جو درخواست گزار ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف، اس نے ایک لفظ کے بھی دلائل نہیں دیے، اس نے کوئی نئے ریٹن آرگومنٹس نہیں سبمٹ کروائے۔ اور آج ہوا یہ کہ جیسے سماعت کا آغاز ہوا، پہلے تو یہ ہے کہ آج سیکورٹی بہت ہائی الرٹ تھی، باہر بھی سیکورٹی بہت سخت تھی اور اندر بھی بہت سیکورٹی سخت تھی، بلکہ آج کیونکہ وکلا کی بڑی تعداد آ گئی، پہلے 100 سے زیادہ وکیل تھے، پھر تعداد بڑھتی گئی، خاص طور پہ نوجوان جو وکیل ہیں، میل بھی فیمیل بھی، ان کی بڑی تعداد تھی۔ تو کیونکہ تعداد بڑھ رہی تھی اور جیسے سرفراز جوگر آ نہیں رہے تھے تو سول کپڑوں میں بھی سیکورٹی کے لوگ آنے لگ گئے، پولیس کے بھی اور لوگ آنے لگ گئے، تاکہ کمرہ عدالت میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں سیکورٹی کے اہلکار ہوں۔ اور اسی لیے
آج آپ نے دیکھا کہ کیونکہ وکلا بڑی تعداد میں تھے اور میں ٹویٹس بھی کر رہا تھا کہ آج جسٹس سرفراز جوگر بیک فٹ پر تھے اور جسٹس سرفراز جوگر جو ہیں وہ انہوں نے کیونکہ ہوا یہ کہ علیم عباسی صاحب میں نام ضرور لینا چاہتا ہوں کہ کون کون آج طارق محمود جہانگیری صاحب کے حق میں جو ہے وہ پیش ہوا اور ان کو کیا کہا انہوں نے سرفراز جوگر صاحب نے اور کیسے انہوں نے اندر جا کر فیصلہ بدل لیا. انہوں نے ایک تو علیم عباسی صاحب تھے, اسلام آباد بار کونسل کے ممبر ہیں اور اسلام آباد بار کی جانب سے احمد حسن شاہ تھے, ڈسٹرکٹ بار کے صدر نعیم گجر تھے اور ریاست آزاد صاحب سمیت اور بڑی تعداد میں وکلا تھے. انہوں نے کیونکہ آج یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی درخواست دائر کرتے ہیں کسی بھی عدالت میں تو رجسٹرار آفس جب اعتراض لگا دیتا ہے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ نہیں لگایا, آپ نے دستخط صحیح نہیں کیے, یہ چیز مسنگ ہے, یہ چیز مسنگ ہے, تو آپ جب ان اعتراضات کو دور کر دیتے ہیں تو وہ نمبر لگا دیتے ہیں. اگر اعتراضات آپ دور نہ کر سکیں یا نہ ہو اور رجسٹرار آفس اعتراضات دور نہ کر رہا ہو اور آپ سمجھیں کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات غلط ہیں تو آپ اوپن کورٹ میں جج کے سامنے دلائل دیتے ہیں, لیکن وہ جج جوڈیشل کیپیسٹی میں نہیں اعتراضات کو دیکھ رہا ہوتا, وہ ایڈمنسٹریٹو انتظامی سائڈ پہ بیٹھ کے اور اعتراضات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آج کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہ اس کیس کا پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس عامر فاروق نے, پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے. آج پہلی بار ان دو ججز نے اپنے سامنے لگایا, جسٹس سرفراز جوگر اور جج اعظم خان, یہ دونوں 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں یا جو نیا ایک پاکستان کی عدالت کے اوپر یلغار ہوئی اس کے تحت یہ آئے ہوئے ہیں. جسٹس جائیہ افریدی ان کو لائے ہوئے ہیں. تو جب ان کے سامنے لگا تو وکیلوں نے آ کر کہا یہ جو میں جن وکلا کے نام لیے کہ ساری یہ غلط ایک طریقہ ہے, اس طرح سے اگر ججز کو ہٹایا جانے لگا تو عدلیہ تباہ ہو جائے گی, پہلے ہی ختم ہو گئی ہے, پہلے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے بڑے تگڑے دلائل دیے, بہت اسٹرانگ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے. تو جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ ابھی تو ہم اعتراضات کو سن رہے ہیں, اگر ہم اس درخواست کو قابل سماعت قرار دینے لگیں گے یا ہم جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس کرنے لگیں گے یا نوٹس کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو سن لیں گے. ابھی تو ہم جسٹ اعتراضات کو دیکھ رہے ہیں. اور حیران کن طور پر جس پیٹیشنر کی درخواست کے اوپر اعتراضات لگے وہ آج پیش ہی نہیں ہوا پیٹیشنر خود. تو وکلا نے 30-35 منٹ چڑھائی کی, اگریسو تھے. جسٹس سرفراز جوگر بیک فٹ پہ چلے گئے اور شاید یہی وجہ ہے کہ کیونکہ آج وکلا ایک اگریسو بات کر رہے تھے اور جب سماعت شروع ہوئی تو روسٹم کے اوپر بھی 40 سے 50 وکلا آ گئے. تو اس کے بعد جسٹس سرفراز جوگر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں, لیکن ابھی ہم جج صاحب کو نوٹس نہیں کر رہے. جب ان کو نوٹس کریں گے قابل سماعت ہونے پہ اس کے ہم دلائل سنیں گے, آپ کو سن لیں گے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں. ہاں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو ان کی وجہ سے بیٹھا تھا کہ ولاگ کر لیں تو میں کروں, اور سب ولاگس بھی کر دیتے ہیں, سب ٹویٹس بھی کر دیتے ہیں اور پھر اندر جا کے اور یہ انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا. یہ بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ میری ابھی بات ہو رہی تھی بیرسٹر سعد رسول صاحب سے. سعد رسول صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بنیاد پہ کسی جج کو کام سے روکیں گے کہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہے تو اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 100 کے قریب ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز پینڈنگ ہیں. حاجی امین جو اس نظام کو سرو کر رہا ہے, حاجی امین جس نے ملٹری کورٹس کو جائز قرار دیا, حسن اظہر رضوی جس نے اس کے حق میں ووٹ دیا, ان کے خلاف ریفرنس موجود ہیں اور کئی ججز کے خلاف ریفرنس موجود ہیں جو آئینی بینچ میں بیٹھ کے اور اس نظام کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں, جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی پیٹیشن جو ہے وہ مسترد کی. تو آج یہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آزاد جج, میں آپ کو سب سے بڑا جرم بتا دیتا ہوں طارق محمود جہانگیری صاحب کا. سب سے بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ کیونکہ ٹریبیونل میں وہ تھے جو 8 فروری کے الیکشن تھے, انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 اوریجنل مانگ لیے تھے نون لیگ کے امیدواروں سے, ان سے بیان حلفی بھی مانگ لیے تھے, الیکشن کمیشن کے آر او باقی سب سے بھی بیان حلفی مانگ لیے تھے اور کہا تھا کہ میں ان فارم 45 فارم 47 کے فرینزک میں کروا سکتا ہوں پاکستان سے باہر سے. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے سامنے ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے آپ اس کا بیان حلفی جمع کروائیں گے, اگر کسی میں ایک میں بھی ٹیمپرنگ ہوئی, جھوٹا ثابت ہوا کوئی ڈاکومنٹ, تو جس کا وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا ہوا ہوگا اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. انہوں نے فاسٹ ٹریک پہ چلایا تھا, انہوں نے ایڈجرمنٹس نہیں دے رہے تھے اور بہت تیزی سے وہ کارروائی کر رہے تھے, لیکن پھر ان کو ہٹا دیے گئے ٹریبیونل سے, پھر قانون بدلا گیا, پھر ریٹائرڈ ججز لائے گئے, بہت کچھ ہوا تھا, وہ ایک لمبی تفصیل ہے. اس کے علاوہ وہ ایک آزاد جج ہیں, وہ اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جج رہ گئے ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ, یہ 5 آزاد جج ہیں
جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. تو اس وقت یہ جو اچھا دو چیزیں, پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس سرفراز جوگر سپریم جوڈیشل کونسل کے خود ممبر ہیں, ان کو یہ کیسے نہیں سننا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جسٹس سرفراز جوگر کی تعیناتی کو, ان کے ٹرانسفر کو 5 ججز نے چیلنج کیا ہوا ہے, انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ ہے, اور ان 5 میں طارق محمود جہانگیری صاحب شامل ہیں. ان کو کسی صورت یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا. تو خیر میں نے کافی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ویسے تو ابھی فیصل عباس خان صاحب نے اس سے پہلے جو اپنی ویڈیو کی تھی, وہ اپنی ویڈیو کے یہ جو ان کے چینل پہ یہ میری ویڈیو لگ رہی ہے, اس کے آگے یہ اپنا دوبارہ انٹرویو جو ہے جو اپنے ولاگ ہے وہ لگا دیں گے. اچھا سیکورٹی کا میں بتا چکا ہوں, وکلا کا میں بتا چکا ہوں, اور کیوں نہیں سننا چاہیے تھا یہ بتا چکا ہوں. میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. بہرحال جی, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آزاد جج کے خلاف ایک شرمناک فیصلہ ہے, اور بہت بہت غیر معمولی فیصلہ ہے, اور یہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار جسٹس یحییٰ خان ہیں, کیونکہ وسیم ملک صاحب نے اور مریم نواز خان صاحبہ نے خبر بریک کی, جو ایف سی آر پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ججز کے خلاف ریفرنس ڈسکس ہو رہے تھے تو 2 ججز کے خلاف ریفرنس پینڈنگ رکھوا لی ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں. ایک جسٹس محسن حیدر کیانی کے خلاف, ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آن بورڈ ہے سارے میں, اور وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, ورنہ وہ مسترد کر دیتے نا ریفرنس ان کے خلاف. اور جو آرڈر بھی کیا جسٹس سرفراز جوگر نے اوپن کورٹ میں, وہ بھی غلط تھا, کہ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم کیس پینڈنگ رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر طارق محمود جہانگیری صاحب کو ہٹا دے پھر تو ویسے یہاں پہ کیس غیر موثر ہو جاتا, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری درست ہے اور ان کے خلاف ریفرنس غلط ہے, تو جب سپریم جوڈیشل کونسل کو فیصلہ کر دے تو پھر ہائی کورٹ تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو آج جو ہے وہ اتنے بیک فٹ پہ تھے اوپن کورٹ میں جسٹس سرفراز جوگر, کہ انہوں نے 4 بار یا 5 بار انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے احتساب کا فورم ہے اس کو 5 بار جوڈیشل کمیشن کا جو ججز کی بھرتیوں کا فورم ہے. تو فیصل میں نے اس لیے ساری گفتگو خود کر دی کہ آپ نے اپنا ولاگ کر لیا, وہ آپ نے آگے لگانا ہے, لیکن بس 1 سے 2 منٹ آپ اگر بتائیں کہ یہ ایک تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, میں اس لیے کیونکہ ہر رپورٹر یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے پہلے خبر بریک کی ہے, لیکن آپ کے ٹویٹر کے اوپر ٹائم موجود ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سب سے پہلے خبر بریک کی, یہ اتنی بڑی خبر. تو کیا اس فیصلے پہ آپ کہتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ساتھ ہے کہ ریوائز روسٹر بھی آ گیا ہے, ریٹرن آرڈر جاری ہونے سے پہلے. بالکل آ گیا ہے, اور کورٹ روم میں صدیق بھائی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کورٹ روم میں چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب نے اسلام آباد بار کونسل کے سارے نمائندوں کو مطمئن کیا کہ میں ابھی اس کیس میں نوٹس نہیں کر رہا, ابھی تک نوٹس نہیں کر رہا. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جتنے ممبرس تھے انہوں نے مطمئن کیا, یعنی کہ تقریباً 100 سے زائد وکلاء کو روسٹر پر انہوں نے مطمئن کیا کہ میں ابھی اس کیس میں نوٹس نہیں کر رہا, اور جب اس کیس میں نوٹس کروں گا تو تب میں آپ سب کو سنوں گا. اور میں بڑا اس بات پر میں آپ کو سراہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے آپ ایک جج کے ساتھ 100 سے زائد لوگ آپ اس جج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو سراہتا ہوں. لیکن دوسری جانب آپ آرڈر دیکھ لیں, میں جب میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ جوڈیشل پاورز ود ہینڈ کر لی گئی ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو, تو میں تو ان کو مذاکر میں آگے نکل گیا, میں نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ابھی تک جتنے بھی وکلاء جہاں سے ہمیں کراس کر کے گزر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ یار اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کیس مین کیس لگا ہی نہیں ہے, اور جو پٹیشنر ہے وہ پٹیشنر کورٹ روم کے اندر پیش بھی نہیں ہوا, اور اس کے جو جونیئر وکیل پیش ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ اس کیس میں مزید ہمیں تاریخ دی جائے آگے. لیکن اس تمام تر چیزوں کے باوجود چیف جسٹس کا یہ جو فیصلہ ہے انتہائی حیران کن ہے, اور اس میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس طرح سے یہ جو بار کونسلس کے نمائندے ہیں یا یہ جو لوگ ہیں ان کو بڑا سراہتے ہیں, تو پھر ان کا یہ فیصلہ, پھر اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے اب یہ فیصلہ تو آ گیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب آصف علی زرداری صاحب کے سامنے حلف اٹھا رہے تھے, اس سے پہلے شاید انہوں نے پہلے حلف کہیں اور دیا ہے کہ خط لکھنے والے جو ججز ہیں, خط لکھنے والے ججز سے انتقامی کارروائیاں لی جائیں گی. اور آج کا سب سے شرمناک ترین فیصلہ یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو کہ پہلے پراسیکیوٹر رہ چکے ہیں, ڈپٹی پراسیکیوٹر رہ چکے ہیں, اس کے بعد وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہ چکے ہیں, اس کے بعد جج بنے ہیں, یعنی کہ 4 فورمز کے اوپر ان کی ڈگری جعلی نہیں بنی. لیکن جب انہوں نے فارم 47 اور 45 مانگے تو ان کی ڈگری جعلی نکل آئی. اور میں تو یہ حیران تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جب تک فیصلہ نہیں کرتی ہائی کورٹ اس کیس کو آگے نہیں بڑھائے گی, تو اگر سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کر دیتی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی ہے, تو پھر سرفراز جوگر صاحب کیا کرتے ہیں؟ پھر اور ایک اور بات ہے, پھر انہوں نے جانے سپریم کورٹ میں. اچھا ایک چیز اور فیصل یہ ہے, میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج وہ ایڈمنسٹریٹو اس میں بیٹھے تھے, ایک کیپیسٹی میں بیٹھے تھے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو اعتراضات ریموو کر کے اس کا نمبر لگوانا چاہیے تھا
केस समात के लिए मुकर्रर करना चाहिए था, दलाइल सुनने चाहिए था, फिर ऑर्डर करना चाहिए था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एतराज़ात को सुनते हुए ये ऑर्डर कर ही नहीं सकते थे। और उन्हें नोटिस करना चाहिए था, नोटिस करके जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकील होते वो उनको सुनते, उनका मौक़िफ़ सुनते। उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ये भाई ना तो पिटिशनर खुद भी पेश नहीं हुआ ना यार उसका जूनियर वकील। अच्छा, दो चीज़ें और, अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और रिवाइज रोस्टर भी जारी हो गया जिसमें से जहांगीरी साहब को निकाल दिया गया। अच्छा, इसमें आप देखें कि जस्टिस जो है वो सरदार याज खान साहब और बाबर सत्तार साहब, उनका भी जो सिंगल बेंच होता है वो ख़त्म कर दिया गया और वो इस वक्त डीबी में बैठे समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा को वो जो एक रेस्क्यू वाला फोरम है जिसके ऊपर आपको कंप्लेंट कर सकता है, उस फोरम से हटा दिया गया है। इनको तारिक महमूद जहांगीरी साहब को भी काम से रोक दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम कमेटियों से आज़ाद जज को निकाल दिया गया है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो इस निज़ाम से सौदा कर चुके हैं, अपनी ज़मीन का सौदा कर चुके हैं, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया क्योंकि कल ईमान वज़ारी की जो दरख्वास्त उसके ऊपर जो है वो समाअत होनी थी। कमेटी पर 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें एजाज इसाक साहब, अरबाब ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहब थी और अरबाब ताहिर साहब आज तक छुट्टियों से चले गए हैं। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान की माओ बहनें आज भी हाई कोर्ट की तरफ देख रही है कि हाई कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है जिसमें बेंच था जो अरबाब ताहिर साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे जो कि बलोच अफराद लापता अफराद के केसेस सुन रहा था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया और वो बेंच से अलग हो। आज भी बलोच माएँ बहनें जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की वजह से उस केस में आगे कोई उनके परसू नहीं हो सका और तारिक जहांगीरी साहब को वैसे हटा दिया गया है। उसके बाद कोई यानी कि जब से चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब हैं तब से अब तक कोई एक भी आइनी मुकदमा खत लिखने वाले जजेस की अदालतों में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अगर किसी भी केस के अंदर ये खत लिखने वाले जजेस इस निज़ाम को थोड़ी सी हिट पहुँचाते हैं ना, फ़ौरन से रेस्क्यू कर लेते हैं चीफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, फैसल अब्बास खान साहब के चैनल पे आप जरूर देखिएगा इनके अपने जो ब्लॉग है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, फैसल साहब को अपनी दुआ में याद रखें।